السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اس لاک ڈاؤن کے اندر بہت سے احباب نے خود کو مطالعے سے جوڑے رکھا اور انہیں کامیابی بھی ملی۔ بہت سے اہم دقیق مضامین جو فلسفے اور عقیدے پہ مشتمل تھے ان کا انہوں نے احاطہ کیا، اور جہاں جہاں کچھ دقیق اور پیچیدہ اصطلاحات یا مغلق مضامین سامنے میں آئے وہاں پہ انہوں نے ہمیں بھی شریک گفتگو کرنا مناسب سمجھا۔ آج اسی حوالے سے آپ لوگوں سے روبرو ہوں۔ ایک بہت ہی معرکۃ الاعریٰ بحث ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے حوالے سے۔ کئی ساتھیوں نے اس سلسلے میں پوچھا ہے، مدارس سے جڑے ہوئے حضرات بھی ہیں اور کالجز والے بھی۔ اس سلسلے میں آپ سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم یہاں پہ کچھ درجہ بندی، کلاسیفیکیشن اور کیٹیگری وائز باتوں کو بانٹ لیں تو مناسب ہوگا۔ چنانچہ سب سے پہلا درجہ اور کیٹیگری ہم رکھنا چاہیں گے تو وہ ہوگا جس میں جمہور علماء آتے ہیں، اسی میں علماء دیوبند بھی آتے ہیں کہ آیا یہ کس نظریے سے اس کو دیکھتے ہیں، ان کے یہاں پہ اس کی کیا توجیہ ہے اور کیا اس کی تعبیر ہے۔ دوسرے صوفیہ حضرات ہیں، ان کی کیٹیگری، ان کا درجہ ہم رکھتے ہیں۔ اس میں جو لوگ معتدل قسم کے رہے ہیں انہوں نے اس سے کیا سمجھا ہے، ان کے کیا دلائل ہے، کیا نقطہ نظر ہے، اور جو غالی قسم کے ہیں انہوں نے اس کی کیا تعبیر اور تشکیل کی ہے اور اس کا پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ دیکھیں گے۔ اور تیسرے درجے پہ ہم پھر کچھ فلسفی حضرات ہیں جو اسکول کالجز کے اندر نظریہ وجودیت کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں، لوگ ان کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، انہیں دیکھیں گے۔ علماء دیوبند کے حوالے سے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے علماء دیوبند اور جمہور علماء جو ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ وحدت الوجود یہ ایک عربی کی تعبیر ہے، ترکیب ہے مضاف الیہ کی، یعنی وجود کے اندر ایکتائی۔ وحدت سے مراد ایکتا۔ تو ہم اگر دیکھیں دنیا، کائنات، اس میں بسی مخلوق کو اور اس کائنات کو، اس مخلوق کو بنانے والے، بسانے والے جو باری تعالی ہیں ان کو، تو اب یہاں پہ یعنی کہ باری تعالی کا وجود اور جو مخلوق ہے اس کا وجود ہے، تو دونوں وجود میں مشترک، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ وحدت الوجود سے اسی کو سمجھا جاتا ہے اور سمجھاتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ باری تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ اصلی ہے، حقیقی ہے، مکمل ہے، تام ہے، جبکہ مخلوق کا جو وجود ہے یہ ناقص ہے، نامکمل ہے، اور اپنے وجود میں باری تعالیٰ کے حکم کا، امر کا محتاج ہے۔ یہ دونوں کے اندر فرق ہے۔ تو وجود کے اندر ایکتا اور بے مثل اگر ہے تو وہ باری تعالیٰ ہے، ان کا وجود ہے، جبکہ مخلوق کا وجود میں نے کہا کہ وہ نامکمل ہے، ناقص ہے، فانی ہے، غیر ثابت ہے، اور وہ محتاج ہے وجود حقیقی کا۔ یہ ہے علماء دیوبند کا نظریہ، اور یہ بالکل حقیقت بھی ہے، سچ بھی ہے۔ وہ باری تعالیٰ کن فیکون کا مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں آج وجود میں آئی ہیں انہی کے حکم سے یہ چیزیں وجود میں آئی ہیں، اور انہی کے حکم سے یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو پتہ چلا کہ یہ اپنے وجود یعنی ہونے اور فنا، ان تمام چیزوں کے اندر باری تعالیٰ کے حکم کا محتاج ہے۔ ایک تو یہ۔ اس کے بعد دوسرا طبقہ جو ہے وہ ہے صوفیہ کرام کا۔ صوفیہ کرام کے حوالے سے میں نے کہا کہ ان کے یہاں پہ ایک معتدل طبقہ ہے اور ایک غالی ہے۔ غالی تو وہ ہے جنہوں نے کافی عجیب و غریب اس کی تشریح کر دی، بلکہ اس کا حلیہ ہی بگاڑ کر رکھ دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اگر دنیا جہان کے اندر جو کچھ بھی ہے ان سب کے اندر ہم دیکھیں تو باری تعالیٰ ہی کا وجود حلول کیے ہوا ہے، یا پھر ان کو یوں کہہ لیجئے کہ خدا کا مظہر کہہ دیا، اور اس طریقے سے اس کے اندر ان کو خدا دکھنے لگا، اور یہ بڑے عجیب و غریب باتیں بن کر کے رہ گئی۔ قرآن کریم نے اسی کو کہا نا کہ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، سورہ اعراف میں، کہ یا تو کہہ لیجئے کہ بچڑے کو ہی حقیقی معبود انہوں نے بنا لیا، یعنی ایسے جیسے کہ خدا کا وجود اور اس کا وجود دونوں کو ایک مان لیا کہ بچڑا کچھ نہیں، بس یہی خدا ہے، خدا کا وجود اس کے اندر ہے۔ یا پھر جس کو ہم فلسفہ کے اندر حلول سرایانی کے طور پر پڑھتے ہیں، جیسے کہ چینی اور دودھ اور چائے پتی سب کو ملا کے آپ چائے بنا لیں، اور پھر چائے کی طرف آپ اشارہ کریں تو کہتے کہتے کوئی چینی کی طرف اشارہ ہو رہا، دودھ کی طرف اشارہ ہو رہا، وہی چائے کی طرف اشارہ ہو رہا، سب مل کے ایک ہو گئے۔ گویا دنیا جہان کے اندر جو کچھ بھی ہے، مخلوق ہے، کائنات ہے، اس سب کے اندر اللہ تبارک و تعالی یا باری تعالی یا خالق کائنات حلول کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو کہہ لیجئے کہ سراسر کفر ہے، شرک ہے، لعنتی کہہ لیجئے کہ سوچ ہے، یہ اس کا کوئی قائل نہیں ہوگا۔ اب جو غائلی قسم کے لوگ اس طرح سے کہتے ہیں، جو اس کے قائل ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کو سب کے سب قابل مذمت کرتے ہیں اور اس کی تردید بھی کرتے ہیں۔
اب آتے ہیں معتدل قسم کے جو صوفیہ ان کی طرف. تو ان کا ماننا یہ ہے کہ جب تک معاملہ آدمی تحقیق کے طور پہ دیکھتا ہے تو یہ مانتا ہے کہ دیکھو دنیا جہان کے اندر حقیقت میں تو اگر کچھ ہے تو وہ باری تعالیٰ ہے، باقی ان کے سامنے میں ایسے ہی ہے جیسے کہ نہ ہونا. وہ ایک اس وجود حقیقی کے سامنے میں کائنات اور مخلوق جو ہے ان کا وجود لا وجود اور لا شے کے درجے میں ہے. اور یہ کسی حد تک صحیح بھی ہے جو میں نے کہا کہ بھائی وہ باری تعالیٰ کے حکم سے وجود پذیر ہوتا ہے اور انہی کے حکم سے ختم بھی ہو جاتا ہے. تو گویا کہ ان کے سامنے ان کا ایک طرح سے نہ ہونا ہے. یوں کہہ لیجیے اس کی مثال اگر تو جیسے کہ سورج کے سامنے میں اگر آپ ٹارچ جلائیں تو ٹارچ کی روشنی کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے. یہی معاملہ یہاں پہ ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات ان کا یہ کہنا، اچھا دیکھیے صوفیہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان کے یہاں پہ احوال اور مقامات ہوتے ہیں. تو جو صوفیہ اس درجے میں ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ ہے تو کائنات اور مخلوق کا بھی وجود، لیکن یہ وجود اپنے آپ میں اتنا نامکمل اور محتاج ہے وجود حقیقی کا کہ اس کا ہونا نہ ہونے کے درجے میں ہے. دوسرا مقام ان کا، دوسرا احوال یا دوسری کیفیت ان کی ایسی آتی ہے بعض صوفیہ کی جو یہ کہتے ہیں کہ بس ہے تو اللہ، اس کے علاوہ کوئی وجود ہی نہیں، کوئی موجود ہی نہیں ہے. وہ کیسے؟ اس کی مثال اگر میں دینا چاہوں آپ کو تو اس طریقے سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں. رات میں ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، اچانک کوئی لائٹ ہمارے اوپر پڑتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی صرف سامنے میں لائٹ ہے، باقی ساری چیزیں وہاں پہ ہماری نظر سے اوچل ہو جاتی ہے، چندھیا جاتی ہیں وہ، جبکہ جو ہمارے اگل بغل میں ہوگا اس کو دوسری چیزیں بھی دکھائی دیتی ہیں. تو اب جو بیچارہ انکار کر رہا ہے صرف اور صرف اس روشنی کا قائل ہوگا، وہ اپنے طور سے کہہ رہا ہے اس کی کیفیت ہی کچھ ایسی بنی ہوئی ہے، اس کے حالات اس وقت میں کچھ ایسے ہیں، ایسے مقام پہ کھڑا ہے وہ. اور جو ان کے اگل بغل والا ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور اس کا اعتراف کر رہا ہے، ان کی کیفیت، ان کے مقام، ان کے حوال الگ ہیں وہ. تو بعض صوفیہ جن کے اوپر تجلیات ربانی کا ظہور ہوتا ہے وہ بیچارے پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی وجود تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، باقی جو ہے ان کے سامنے میں لا وجود کے درجے میں ہے وہ. لیکن جب اس سے آگے گزر کر کے اس کیفیت میں آتے ہیں، جب شہود کا معاملہ آتا ہے، مشاہدہ کا معاملہ آتا ہے، تو پھر مشاہدہ تجلیات کی بنیاد پہ صرف اور صرف باری تعالیٰ کو ہوتا ہے اور قطعاً اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ سراسر سب کی نفی کر دیتے ہیں. یہ ان کی کیفیت اور ان کے مقام اور احوال کی بات ہوتی ہے یہ. اور قرآن نے سورہ نور کے اندر کہا بھی ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، جو ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اور مقام شہود کے حوالے سے بعض لوگوں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی تجلیات ایسی ہوتی ہے جو حدیث جبرائیل کے اندر بھی ہم نے پڑھا ہے، ان تعبد اللہ، جو احسان کی تعریف آئی ہے، کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اس طرح سے عبادت کرو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو. تو وہ لوگ ہیں جو مقام مشاہدہ میں آ جاتے ہیں، ان کو ان کی تجلیات جب ہوتی ہے تو صرف اور صرف باری تعالیٰ ہی کا شہود اور مشاہدہ ان کے سامنے میں ہوتا ہے، باقی کی وہ انکار کر دیتے ہیں. تو یہ غالی نہیں ہوتے بلکہ اپنی کیفیت اور اپنے احوال کی بنیاد پر ایسا کہتے ہیں وہ. تو صوفیہ کرام کے یہاں پہ وحدت الوجود تحقیق کے درجے جب ہوتا ہے تو وہاں پہ دونوں کو مانتے ہیں، لیکن باری تعالیٰ کو حقیقی مانتے ہیں اور اس کے سامنے میں مخلوق کا وجود جو ہوتا ہے اس کو وہ لا وجود لا شے کا درجے مانتے ہیں. اور میں نے وحدت کے معنی میں کہا کہ احد یہ عوامی طور پر اکیلا ماننا ہے، لیکن اکتا یہ اصل اس کا مطلب ہے. اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ بے مثل جو ہے وہ خدا تعالیٰ کا وجود ہے، کائنات اور مخلوق ان کا وجود ان کے سامنے میں لا وجود کے درجے میں، یہ تحقیق کے درجے کی بات. لیکن جب مشاہدے کی بات آتی ہے جس کو وحدت الشہود کہا جاتا ہے تو پھر وہ کیفیت تجلیات والی ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پہ صرف اور صرف باری تعالیٰ کا مشاہدہ ہوتا ہے، تو دیگر کی وہ نفی ہی کر دیتے ہیں. وہ یہ خاص جن کے ساتھ ہوتا ہے. اور وہ حدیث جبرائیل کے حوالے سے اور اللہ نور السماوات والارض کے حوالے سے جو میں نے کہا ہے اس پس منظر میں آپ دیکھ لیں. تو ان کا جو طبقہ ہے اس کے اندر چند شخصیات آئی ہیں جو کافی مشہور رہی ہیں. ملحدین آج ان کو کافی اپنا پیشوار امام بنا کے پیش بھی کرتے ہیں. اس میں والٹیئر ہے، ڈیوڈ ہوئم ہے، ان کے بعد پھر ولیم پیلے آیا ہے وہ ہے، اور پھر ریچرڈ ڈاکنز یہ ہے. ان کا میں مختصر آپ کو بتا دوں یوں ہے کہ والٹیئر نے یہ کہا کہ اگر ہم دیکھیں کائنات اور کائنات کے بنانے والے کو تو اس کو ہم گھڑی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک واچ ہے اور ایک واچ میکر ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھڑی جب بنی تو اب گھڑی کے بنانے والے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ اپنے آپ میں چل رہی ہے یہ. تو ایسی دنیا کو کبھی بنانے والے نے بہرحال بنایا ہوگا، گاڈ یا خدا کوئی رہا ہوگا، لیکن اب تو کائنات اپنے آپ چل رہی ہے جیسے گھڑی چل رہی ہے، اس لیے کبھی رہا ہوگا اب نہیں ہے. ڈیوڈ ہوم آئے تو اس سے قدم آگے بڑھ کے اس نے کہا کہ بھائی ہم تو گھڑی بنانے والے کو دیکھ بھی لیتے ہیں لیکن جو کائنات بنایا اس کو تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، تم کیسے مان لیں. تو پھر اس کے بعد جو ولیم پیلے آیا اس نے بڑی اچھی تحقیقی ایک کتاب لکھی اور اس میں پھر جو ہے باری تعالیٰ کی وجود اور ان کی صفات کے اوپر قدرتی حوالے سے کافی ساری انہوں نے اچھی اچھی مثالیں بھی دی.
تو اس نے یہ ثابت کیا کہ بھائی ہمیں یہ بتاؤ، یہ گھڑی ہے، گھڑی کے جتنے بھی پارٹ اور پرزے ہیں یہ سب بنایا گیا، پھر اسمبل کیا گیا اور پھر اس کے اندر ایک فورس رکھی گئی، اس فورس کی بنیاد پہ چل رہی ہے۔ آنکھ ہے، اس کا اپنا ایک پیچیدہ نظام ہے۔ تو کیا تم کو یہ لگتا ہے کہ جو چیزیں سادہ اور سمپل دکھ رہی ہیں اس کے اندر بھی سارا کچھ کیا جاتا ہے، پھر اسمبل کیا تو تب چلتا ہے وہ؟ تو جو پیچیدہ سے پیچیدہ چیزیں ایک سے ایک ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، کیا ان کے بنانے والے کے بغیر ہی اس کا وجود تسلیم کر لے کہ وہ ایسے ہی ہے؟ اور تم یہ کہتے ہو کہ بنانے والا اگر کبھی رہا بھی ہوگا تو اب نہیں ہے، یہ کیسے ہم مان لیں اس کو؟ اس نے اپنے طور سے بڑی اچھی اس کی توضیح کی۔ لیکن پھر ولیم پیلے کے بعد کہہ لیجئے کہ بیچارے رچرڈ ڈاکنز آئے، اس نے سب کچھ کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا۔ اس کا کہنا یہ ہوا کہ نہیں، یہ سب اتفاقی طور پہ ہوتے چلے گئے، پارٹ پرزے بنے اور پھر ایک کے بعد ایک دوسرا واقعہ ہوتا چلا گیا، یعنی کہ اسباب واقعات ایک کے بعد ایک اس کا وجود ہے، اس کو تو مان رہا ہے، لیکن اس کو پیدا کرنے والے کون ہے، کس کی قدرت سے یہ سب ہو رہا ہے، اس کو نہیں مان رہا۔ اس کو کہتا ہے کہ یہ سب فزکس کے اپنے ایک بلائنڈ فورسز ہیں، ایک ایک اندھی بحری قوانین ہے جو یہ سب چیزوں کو انجام دے رہی ہے۔ یہ انتہائی حماقت والی بات ہے۔ ایسے لوگوں کا جواب اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے بزرگوں نے جو دیا وہی کہ بھائی کائنات کا جو وجود ہے یہ باری تعالیٰ کے وجود پہ موقوف ہے، اس کا محتاج ہے، اس سے مربوط ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ پنکھا، یہ چل رہا ہے پنکھا، لیکن کیوں؟ بجلی کے وجود سے یہ مربوط ہے۔ جب تک بجلی یہ پنکھا چل رہا ہے، لیکن دونوں کا وجود الگ الگ ہے۔ اسی طریقے سے گھڑی ہے، لیکن اس گھڑی کو ہم بیٹری پہ چلائیں یا بہرحال چابی دے کر کے، اس کی بنیاد پہ جو فورس تیار ہوتا ہے، اس کے فورس کے ہونے پہ پھر گھڑی کا چلنا اور ہونا ہے، اور ان دونوں کا وجود الگ الگ ہے۔ تو اسی طریقے سے دنیا جہان کے اندر جو چیزیں بھی ہیں، بہرحال جیسا گھڑی کا فورس دکھتا نہیں لیکن اس فورس کی بنیاد پہ چلتا ہے نا، بھلے تم اس کو اتفاق کہہ دو یا ایک کے بعد دوسرا واقعہ کہہ دو یا بلائنڈ فیتھ کہہ دو یا بلائنڈ فورس کہہ دو، کچھ بھی کہو اس کو، بہرحال تم یہ تمہارے اپنے دل کو سمجھانے والی باتیں ہو سکتی ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ بہت ساری چیزیں بہرحال آج نہیں دکھتی ہیں اور تم مان رہے ہو۔ آج بھی کہتے ہو گریویٹیشنل فورس جو ہے وہ زمین کے اندر ہے، زمین ہر چیز کو کھینچ رہی ہے۔ آج تک کون سے کیمرے نے اس فورس کو دیکھا اور اس کو کیچ کیا اور کہہ دے کہ دیکھو یہ فورس ہے؟ لیکن تم مان رہے ہو نا، ریاضی کے قواعد کی بنیاد پہ اس کو مان رہے ہو، یا مشاہدے میں دیکھتے اس کو پھینکتے نیچے اتر آتا ہے، علت غائی کی بنیاد پہ مان رہے ہو۔ کائنات کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ سب کچھ چل رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ کا چلنا اور اس کا ہونا کسی اور وجود حقیقی پہ موقوف ہے، اس کے پہ محتاج ہے۔ یہ اس کو اس حوالے سے ہم سمجھے اور وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو اس پورے کے پورے پس منظر میں جا کر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اچھی طریقے سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، شکرا جزیلا۔